رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ معزز حاضرین، میرے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جس درس کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن محمد بن احمد کنانی شافعی المعروف ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ 10 شعبان 773 ہجری میں پیدا ہوئے مصر میں، اور آپ کا انتقال 8 ذی الحجہ 852 ہجری میں ہوا۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً 150 سے زائد کتب ہے جو انہوں نے تصنیف کی، اور تمام کتب میں سب سے مایہ ناز کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرح فتح الباری ہے، اور بڑی بہترین شرح کیے۔ اگر ان 150 کتابوں میں سے صرف ایک کتاب فتح الباری بھی اگر لکھ دیتے تو علمی حق ادا ہو جاتا تھا، اور ان تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام ہے، جس کے اندر فقہی طرز پر ترتیب دی گئی یہ کتاب، جس میں طہارت کے مسائل، طہارت کے بعد وضو، نماز، اور اسی طریقے سے روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام احکامات کو بڑے جامع انداز میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں درج کیا ہے۔ اور اس کتاب کا آخر حصہ کتاب الجامع کی شکل میں جو اخلاقیات، آداب اور حسن معاشرت پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا جو آخری حصہ ہے بڑا ہی اہم ہے۔ ویسے تو یہ کتاب ہر گھر میں ہونا چاہیے، اور خاص طور پر اس کا جو آخری حصہ ہے کتاب الجامع، جس کے اندر انسان کی اصلاح اور اصلاح معاشرہ، آداب زندگی، اخلاقیات، صلہ رحمی، حسن سلوک، حقوق العباد پر بڑے بہترین اور بڑے جامع انداز میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کو نقل کیا ہے، اور بالکل چھوٹی چھوٹی احادیث لائے ہیں۔ اگر گھر میں ایک ایسا ماحول بنایا جائے کہ 5 منٹ گھر کے کوئی ذمہ دار دن کے کسی بھی وقت میں یا خاص طور پر سونے سے پہلے ایک حدیث پڑھ کر اس کی شرح کر لے تو 5 منٹ میں ایک حدیث مکمل ہو جائے گی، اور اپنے اولاد کو یاد دلانے میں بڑی بہترین احادیث ہے یہ، اور بڑے جامع احادیث ہے، اور تقریباً اختصار کے ساتھ احادیث کو نقل کیے، طویل احادیث کو بالکل اختصار کے ساتھ بڑے بہترین انداز میں ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیے۔ اب اس کا جو آخری حصہ ہے کتاب الجامع، اس میں تقریباً 6 ابواب یعنی 6 حصے یا سیکشنز
کہہ دیجئے 6 حصے اس کے اندر موجود ہے، جسے عربی میں باب کہا جاتا ہے، بے الف بے باب۔ اب ان 6 میں ایک ہے باب الادب، یعنی ادب کا بیان، دوسرا ہے باب البر والصلہ، نیکی کرنے اور رشتہ داری نبھانے کا بیان، تیسرا ہے باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری کا بیان، چوتھا ہے باب الترہیب من مساوی الاخلاق، برے اخلاق سے ڈرانے کا بیان، اور پانچواں ہے باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان، چھٹا ہے باب الذکر والدعا، یعنی ذکر اور دعا پر مشتمل احادیث۔ اور یہ تمام جو 6 ابواب ہیں یعنی عناوین ہیں، ان سے متعلق احادیث نقل کیے گئے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا مختصر اور سرسری جائزہ جو ہم اب سننے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا جو باب ہے باب الادب، یعنی ادب کا بیان، اور یہ جو کتاب ہے یہ کتاب تقریباً یعنی ہر دینی مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے وہ لڑکوں کا مدرسہ ہو یا لڑکیوں کا، اور جتنے علماء مدارس سے فارغ ہوتے ہیں شاید ہی کوئی ایسے عالم ہو جو اس کتاب کو نہ پڑھے ہو، یعنی ہر مدرسے میں نصاب کے اندر یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ اور جو واعظین، خطبہ، مقررین تقاریر یا خطبے دیتے ہیں اکثر اسی کتاب سے یاد کی ہوئی وہ احادیث ہوتی ہے جو طالب علمی کے دور میں یاد کیے ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ میں بھی جب عمر آباد میں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور عمر آباد میں درجہ سوم میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور باقاعدہ طور پر ان میں سے چند مخصوص احادیث یاد دلائی جاتی ہے، اس دور میں یاد کرنے کا اثر یہ ہوا کہ الحمدللہ آج بھی وہ احادیث یاد ہے اور مختلف موضوعات میں وہ احادیث حوالے کے طور پر کوڈ کرنے، نقل کرنے میں بڑی معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی لیے ہر گھر میں یہ کتاب ہونا چاہیے، اور گھر کے ماحول کو یا اپنے بچوں کو اگر کوئی مولانا حافظ صاحب اگر پڑھا رہے ہو، ناظرہ وغیرہ، ساتھ میں یہ کتاب بھی مقرر کرے اور ہر دن ایک ایک حدیث اگر یاد دلائے بچوں کو، تو الحمدللہ بچپن ہی میں بہت ساری احادیث یاد بھی ہو جائے گی اور ذخیرہ بھی ہو جائے گا جو مرتے دم تک کام آئے گی۔ تو اب آئیے اس باب میں جو سب سے پہلی جو چیز ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس حدیث کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ باب الادب میں سب سے پہلے نقل کیے۔ اس حدیث میں تقریباً 6 حقوق بتلائے گئے، 6 اہم حقوق اس حدیث میں بتلائے گئے، اور اس میں اس باب میں تقریباً 16 احادیث ہے۔ اور ذرا ہم وہ 16 احادیث کیا کیا ہے یہ بھی اختصار کے ساتھ سنتے چلے تاکہ سہولت ہو جائے بات سمجھنے میں۔ سب سے پہلی جو حدیث نقل کیے ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، یہ تقریباً 6 ہے، انشاءاللہ تفصیل بتلاؤں گا۔ اور دوسری جو حدیث ذکر کیے وہ نعمت کے سلسلے میں، یعنی اپنے سے دنیاوی اعتبار سے جو لوگ کمزور ہے انہیں دیکھنا چاہیے اور جو مالدار ہے ان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تیسری جو حدیث نقل کیے، گناہ اور نیکی کی پہچان کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، بڑے جامع انداز میں اس کی تعریف کر دیے ہیں اور حدیث ہی کی روشنی میں۔ اس کے بعد آپس میں چند لوگ بیٹھے ہوں، 3 4 5 دعوتوں میں یا کسی بھی مجلس میں بیٹھنے کا ادب کیا ہے،
یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی بیٹھنے کے سلسلے میں. سلام کے سلسلے میں تقریباً 3 مقامات پر سلام کے آداب بتلائے گئے کہ سلام کس طریقے سے کرنا چاہیے، جواب کیسے دینا چاہیے، سلام کے الفاظ کیا ہونا چاہیے، اگر ایک مجموعہ سلام کرے تو کتنے لوگ سلام کر سکتے، یا مجموعہ بیٹھا ہے کوئی سلام کرے تو کتنے جواب دے سکتے. یہ تمام باتیں اس کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے راستے میں سلام کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کھانے پینے کے آداب بھی بتلائے گئے کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے کوئی بھی چیز. اسی طریقے سے جب کھائے تو اسلام میں کھانے کا کیا ادب بتلایا گیا، حدیث کی روشنی میں وضاحت کی گئی. اور کس طریقے سے کھایا جائے، کھانے کے بعد برکت کس چیز میں رہتی ہے، اور کھانے کا اسلامی بہترین طریقہ کیا ہے، کھانے کا ادب، پینے کا ادب، لباس پہننے کا ادب کہ کس طریقے سے لباس پہننا چاہیے، اور مرد کپڑے کہاں تک لٹکاتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے لٹکانے کی کیا وعید بتلائی گئی، یہ چیز ذکر کی گئی حدیث کی روشنی میں. اسی طریقے سے چلنے کا ادب بتلایا گیا، چپل یا جوتا پہننے اور اتارنے کا بہترین ادب بتلایا گیا. پھر اسی طریقے سے اسراف، فضول خرچی کی ممانعت آئی. اعتدال کیا ہے، شرعی معاملات میں اعتدال کسے کہتے ہیں، دینی اور دنیاوی امور میں اعتدال کیسا ہے، یہ باتیں بتلائی گئی. تقریباً 16 احادیث میں یہ تمام چیزیں ذکر کی گئی. اب سب سے پہلی حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6 اذا لقیته فسلم علیہ واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصحه واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه. رواہ مسلم. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے. سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ کہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے. دوسرا حق واذا دعاک فاجبہ جب بلائے یا دعوت دے تو اس کا جواب دے، دعوت قبول کرے. تیسرا حق واذا استنصحک فانصحہ جب نصیحت طلب کرے تو نصیحت کر دے. اور چوتھا حق واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کا جواب دے. واذا مرض فعدہ جب بیمار ہو جائے تو عیادت کرے. اور چھٹواں حق واذا مات فاتبعہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازے میں شرکت کرے. یہ 6 بنیادی حقوق اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے. ویسے تو مسلمان کے مسلمان پر بے شمار حقوق ہیں اور ہر درجے میں خاص خاص حقوق بتلائے گئے. اب سب سے پہلی جو بات ہے کہ ملاقات کرے تو سلام کرے. اور سلام کے سلسلے میں الفاظ بھی بتلا دیے گئے کہ جب کبھی کسی کو سلام کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے. یہ اسلامی اور مسنون سلام ہے. اب اس سلام کے بجائے صباح الخیر کہنے میں یہ معنویت نہیں آتی جو سلام کے اندر ہے. اسی طریقے سے شب خیر کہنے میں یہ معنویت نہیں آتی. اسی طریقے سے سلام کیا اپنے طور پر بڑھا سکتے کچھ الفاظ، یہ بھی حدیث سے ثابت نہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، حدیث میں نہیں ہے ذکر. اسی طریقے سے بعض لوگ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. یہ ایک ضعیف روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں مغفرتہ کا لفظ ہے، لیکن سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے جو قابل عمل نہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ ومغفرتہ وبرکتہ ایسے الفاظ اپنے طور پر بڑھا دیتے ہیں
جبکہ احادیث میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اسی طریقے سے ایک ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور السلام علیکم کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور وہ بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا 10 یعنی 10 نیکیاں۔ دوسرے آئے اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا 20۔ تیسرے آئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا 30 یعنی 30 نیکیاں۔ گویا کہ کوئی اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو انہیں آسانی سے، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی محنت کے 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ اگر اندازہ لگائیے، دن میں اگر ہم 10 لوگوں کو سلام کریں یا 20 لوگوں کو سلام کریں یا 30 لوگوں کو یا 100 لوگوں کو، تو کتنی نیکیاں ہم دن بھر میں کما سکتے۔ اور نیکیاں یا نیکیوں کی قدر و قیمت ہم کو دنیا میں معلوم نہیں ہوگی، قیامت کے دن لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، وہاں پر یہ نیکیاں اور اس نیکیوں کی اہمیت معلوم ہوگی۔ اسی طریقے سے کوئی اگر سلام کرے تو اس کا جواب دینا ضروری اور فرض ہے، جواب نہیں دیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے، جواب نہیں دیں گے سلام کا تو گناہگار ہو جائیں گے۔ اور سلام میں جو پہل کرے وہ بہترین شخص کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس کے ذریعے تم آپس میں ایک دوسرے سے الفت و محبت پیدا کرو۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتی، یعنی محبت کا ایک دریا سلام کہا۔ اگر ہمارے کوئی دشمن بھی ہو یا پسند نہیں کرنے والے لوگ بھی ہو یا تانا دینے والے، اعتراض کرنے والے بھی اگر ہو، اگر ان کو بار بار سلام کریں گے تو دلوں سے نفرتیں ختم ہو جائے گی۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں کہ سلام کرنا گویا کہ عزت و شرافت کا معیار سمجھتے کہ میں کیوں ان کو سلام کروں، یہ مجھے سلام کرنا، جبکہ سلام نیکیوں کا ذریعہ ہے، الفت و محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اور کوئی اگر غیر مسلم سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ وعلیک کہہ دینا چاہیے۔ ایک ایسی مجلس ہو جس میں مسلمان غیر مسلم سب ہو اور وہ سلام کرے تو ان کو مکمل جواب دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلمانوں کا اعتبار کر کے۔ لیکن کوئی اگر غیر مسلم سلام کرے تو صرف وعلیک کہہ دینا چاہیے، اور غیر مسلموں کو سلام میں پہل نہیں کرنا چاہیے۔ بہتر ہے کہ اگر ناراضگی سے بچنا ہے، کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے قرب و جوار میں غیر مسلم رہتے ہیں، جن سے کاروباری تعلق، دوستانہ تعلق رہتے ہیں، اب ان کو دنیاوی اعتبار سے کوئی مناسب الفاظ کہہ دے سکتے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہہ سکتے۔ یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تو السلام علیکم کہتے۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا غضبناک ہو جایا کرتی اور کہتی کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے، تمہیں برباد کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عائشہ خاموش رہو، میں ان کا جواب ان پر لوٹا دیا، اگر یہ بدعا کر رہے ہیں تو انہی پر لوٹ جائے گی، میں نے جواب دے دیا وعلیک کہا، یعنی السلام کا معنی ہے تم مر جاؤ۔ یہ بدعا کے الفاظ تھے جو شرارتاً یہودی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک کہہ دیتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کے مکمل الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں سلام کے عجیب عجیب طریقے ہیں، کوئی سلام کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے ہیں، جبکہ شرعی سلام نہیں ہے۔ البتہ کوئی اگر دور ہو، آواز نہیں پہنچتی تو اشارتاً کر دینے میں کوئی حرج نہیں، نیت کے اعتبار سے اجر مل جائے گا، اور جواب دینے والا بھی اگر دور ہے، آواز نہیں پہنچ سکتی تو اشارہ کر دے، جواب کی نیت سے یا آہستہ بھی کہہ دے تو حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سلام کے جو طریقہ کار ہے، الفاظ وضاحت کے ساتھ استعمال نہیں ہوتے۔ کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی کہتے ہیں السلام علیکم، کوئی کہتے ہیں السلام علیکم۔ یہ الفاظ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔
حدیث میں جو الفاظ ہے السلام علیکم، اور یہی الفاظ کہیں گے تو نیکیاں ملیں گے. کوئی اگر اشارے سے سلام کرے، کوئی اگر السلام علیکم کہے، کوئی اگر السلام علیکم کہے، کوئی اگر السلام علیکم کہے، یا کوئی السلام علیکم ایسے الفاظ اگر کہیں گے، سلام علیکم کوئی لفظ ہی نہیں، معنی ہی نہیں آتا اس میں. اسی لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مسنون سلام ہے، اور یہی سلام کر دینا چاہیے، اس پر نیکیاں ملیں گے. سلام سننے کے بعد جواب نہیں دے تو گناہگار ہو جائیں گے. سلام کا جواب دینا ضروری ہے، اور کوئی اگر السلام علیکم کہا تو جواب دینے والے مکمل جواب دے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیادہ سے زیادہ اچھے سے اچھا جواب دینا چاہیے. تو یہ ایک پہلی حدیث کا جو لفظ ہے اس کی تشریح ہے. اب اس کے بعد سے جو احادیث آئیں گی انشاءاللہ اختصار کے ساتھ بتلاتا ہوا جاؤں گا، کیونکہ وقت بھی زیادہ ہو جائے گا. دوسرا جو حق بتلایا گیا اذا دعاک فاجب، جب بلائے تو اس کا جواب دے. بلانا کسی بھی طریقے کا ہو سکتا، مدد کے لیے، امداد کے لیے، خیر خواہی کے لیے اور مشورہ کے لیے، کسی بھی طریقے کے لیے عربی زبان میں دعا کا لفظ بلانے کے لیے آتا. تو دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ وہ جائے اور اس کا مسئلہ حل کرے، ضروری ہے. اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ اس سے مراد دعوت ولیمہ ہے. کوئی اگر ولیمے کی دعوت میں بلایا اور اگر کوئی غیر شرعی کام، اسراف، فضول خرچی یا غیر شرعی کام نہ ہوتے ہو تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ جائے. لیکن اگر غیر شرعی امور انجام دیے جا رہے ہو، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا ایسی دعوتیں جو بالکل سنتوں سے ثابت نہیں، جیسے برتھ ڈے کی دعوت، اینیورسری کی دعوت، یا چہلم کی دعوت، یا چھلے کی دعوت، یا ایسی دنیاوی کوئی بھی دعوت جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، ایسی دعوتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور ایسی دعوتیں جو سنت کے مطابق دی جا رہی ہو تو ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا چاہیے، ورنہ اگر شرکت نہ کرے تو آپس میں دلوں میں انتشار پیدا ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تیسری جو بات بتلائی گئی کہ کوئی اگر نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرے. اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھے تو ہمارے پاس اگر علم ہے تو بتا دینا ضروری ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر چھینکے تو چھینک کا جواب دینا بھی دوسرے مسلمان پر حق ہے. صحیح بخاری کے اندر بتلایا گیا اذا عطس، کوئی اگر چھینکے تو کہے الحمدللہ، اور سننے والا کہے یرحمک اللہ. الحمدللہ یعنی اللہ کی تعریف ہے. سننے والا جواب دے یرحمک اللہ، اللہ رحم کرے. یرحمک اللہ یہ الفاظ ہے. تیسرا اس کا جواب الحمدللہ کہنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہارے حالت کو درست کر دے. چھینک یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. چھینک کے ذریعے اندرونی جو جراثیم وغیرہ ہیں بخارات کے ذریعے نکل جاتے ہیں، اسی لیے بندہ اس نعمت پر الحمدللہ کہتا. اور ایک آپسی دعا بتلائی گئی کہ سننے والا یرحمک اللہ کہے. تو یہ آپسی الفت و محبت کے ذرائع ہیں، اور جو اسلام لوگوں کو ایک صحیح انسان بنانا چاہتا ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر غیر مسلم چھینک کر الحمدللہ کہے تو جواب نہیں دینا چاہیے. اور کوئی اگر ایک بار، دو بار، تین بار چھینکے الحمدللہ کہے تو دوسرے شخص پر ضروری ہے کہ وہ 3 مرتبہ بھی یرحمک اللہ کہے سننے والے. اور اگر اس کے بعد بھی بار بار چھینکیں آتی رہی تو جواب دینے کا ذکر نہیں ہے. اور جواب الحمدللہ کہنے کے بعد ہی دینا ہے. چھینکنے والا کوئی اور ہے اور الحمدللہ کوئی اور کہے، یہ بھی حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. بعض لوگ جمائی جب آتی ہے تو اس طریقے سے چٹکے بجاتے، یہ حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، اسلامی آداب کے خلاف. دوسرا، کوئی دعا نہیں بتلائی گئی جمائی کی. بعض لوگ جمائی لے کر استغفر اللہ کہتے. کیا طریقہ بتلایا گیا حدیث میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھینک اللہ کی طرف سے ہے، جمائی شیطان کی طرف سے. جب بندہ چھینکتا ہے تو وہ الحمدللہ کہے، اور جمائی جب آئے تو فَلْيَكْظِمْ مَسْتَطَعْتَ کہا گیا، جتنا ہو سکے اپنے منہ کو دبائے رکھو. جمائی کے سلسلے میں حدیث میں بتلایا گیا
کہ جتنا ممکن ہو سکے اپنے منہ کو دبائے رکھو، اور جب کوئی جمائی لیتے وقت ہاں کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ شیطان اس پر ہنستا ہے، یعنی شیطان مذاق اڑاتا ہے اس کا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہو سکے منہ بند کرنے یا منہ روکنے کی تاکید کیے، تو یہ اس کے مسنون آداب ہے۔ اس کے بعد وَإِذَا مَرِضَ، اب کچھ اور دعائیں بھی اس کے الحمدللہ کے سلسلے میں بتلائی گئی، ذرا وہ بھی سن لیں۔ ایک روایت میں یہ بتلایا گیا کہ تم میں سے اگر کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ علی کل حال کہے، یہ بھی ذکر ہے، الحمدللہ علی کل حال کہنا، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک صحابی کا قول، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی کہہ سکتے ہیں چھینکنے پر۔ جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، یعنی اللہ رحم کرے، اور پھر اس کے جواب میں کہے یغفر اللہ لی ولکم، اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ بھی قابل عمل ہے، اس پر بھی عمل کیا جا سکتا۔